السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور جب مالی حالات حد سے زیادہ بگڑنے لگے تو میں پیسوں کے لیے مجبوراً لوگوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا۔ انہی دنوں میری ٹیوشن ایک بڑے بزنس مین کے بگلے بھی لگی جہاں مجھے ان کی بیٹی کو پڑھانا تھا، لیکن وہ لڑکی تو نہایت شوخ، لاپرواہ اور غیر سنجیدہ مزاج کی نکلی۔ جب بھی میں اسے پڑھانے بیٹھتا تو وہ بار بار مجھے نازیبا اور غیر اخلاقی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اس کے پیپرز قریب تھے اس لیے میں ہر حال میں اس کے بنگلے پر پہنچا، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا تو پورے بنگلے میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک چوکیدار نے مجھے بتایا کہ چھوٹی بی بی ڈرائنگ روم میں آپ کا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ پھر میں جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو میرے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ وہ لڑکی جو مجھے ہمیشہ چلبلی اور لاپرواہ سی نظر آتی تھی، اس دن بالکل ہی الگ روپ میں وہ انتہائی بے باک لباس میں صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی شرارت جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ فوراً بولی، اور جو بات اس نے مجھے کہی اسے سن کر میں سکتے میں آ گیا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ آج گھر میں اس کے اور میرے سوا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس کی بات سے مجھے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں خطرے کو بھانپتے ہوئے فوراً وہاں سے نکلنے کے لیے مڑا، لیکن اس نے جھٹ سے میرا راستہ روک لیا۔ وہ دروازے کے بالکل بیچ میں کھڑی ہو گئی تھی اور میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا کروں۔ میں نے اسے بڑی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں صرف پڑھانے کی نیت سے آتا ہوں اور اس قسم کے کسی بھی غلط راستے پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن وہ میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی میں نے قدم بڑھائے تو اچانک مجھے گھر کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی وہ لڑکی بھی چونک گئی۔ پھر جب دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر لڑکی کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام شہباز ہے اور میں راولپنڈی شہر کا رہائشی ہوں۔ میرا تعلق ایک نہایت معزز اور تعلیم یافتہ خاندان سے ہے، جہاں بچپن سے ہی ہمیں بڑوں کا ادب اور عزت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میرے والد ایک بینک میں ملازم تھے اور والدہ ایک سادہ مزاج گھریلو خاتون تھی۔ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا اور میری دو چھوٹی بہنیں تھیں۔ میری امی ابو نے ہماری بہت اچھی تربیت کی تھی اور اچھے برے کی پہچان کرنا بھی سکھائی تھی۔ ابا نے وسائل کم ہونے کے باوجود بھی ہمیں اچھی تعلیم دلوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ شاید اس بات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ابا خود بھی پڑھے لکھے انسان تھے، مگر اماں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، اس لیے ابا چاہتے تھے کہ وہ میری دونوں بہنوں کو مجھ سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ بنائیں۔ مجھے گھر کے حالات کا بہت اچھے سے اندازہ تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں بھی جلد سے جلد کامیاب ہو کر اپنے ماں باپ اور بہنوں کا سہارا بنوں۔ اسی جذبے کی وجہ سے میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ میرے اس اقدام پر ابا بھی بہت خوش ہوئے تھے کہ مجھے اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا، مگر ساتھ ہی ابا نے مجھے یہ نصیحت بھی کر دی تھی کہ بیٹا، گھر والوں کی نسبت باہر کی دنیا بہت بے رحم اور خطرناک ہوتی ہے، اس لیے جو بھی کام کرنا بہت دیکھ بھال اور سوچ سمجھ کر ہی کرنا۔ اس وقت تو میں نے ابا کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، لیکن در حقیقت مجھے ابا کی ان نصیحت آموز باتوں کی پوری سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ مجھے بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ مگر مجھے جلد ہی سمجھ آ گئی تھی کہ اس روز ابا مجھے کیا سمجھانا چاہتے تھے۔ جب میٹرک کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کی تھی تو مجھے بہت سی جگہوں پر گیا اور بہت سے دروازے کھٹکھٹائے، مگر ہر جگہ مجھے تجربے کی کمی اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، یعنی ملازمت نہیں ملتی تھی۔ آخر کار میں ایک جنرل اسٹور پر چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ تنخواہ بہت معمولی سی تھی، مگر پھر بھی میں اس بات پر مطمئن تھا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ میں کسی حد تک ابا کا بوجھ تو ہلکا کر رہا ہوں۔ میں صبح سویرے اٹھتا، کالج جاتا اور پھر سیدھا دکان پر کام کرنے کے لیے نکل جاتا۔ بعض اوقات رات دیر تک بھی وہیں رکنا پڑتا۔ اسی دوران میں نے دنیا کا اصل چہرہ دیکھنا شروع کیا تھا۔ ایک دن دکان کے مالک نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا
حالانکہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف ابا کا سہارا بننے کے لیے محنت کرتا تھا۔ مگر اس دکاندار نے مجھ پر جو الزام لگایا وہ میرے لیے بہت بڑی توہین تھی۔ اس کے طعنے سننے کے بجائے میں نے فوراً نوکری چھوڑ دی۔ جب میں نے ابا کو سب کچھ بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، مگر انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور سمجھایا کہ بیٹا، اگر تو دنیا کے تلخ رویوں کا سامنا نہ کر پایا تو پھر کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے تجھے خود میں برداشت پیدا کرنی ہوگی۔ پھر ایک دوست کے مشورے پر مجھے ایک کال سینٹر میں نوکری مل گئی، جہاں تنخواہ پہلے والے کام سے قدرے بہتر تھی، مگر کام کا دباؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ باس چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سختی کرتا اور گاہکوں کے نخرے برداشت کرنا الگ مسئلہ ہوتا تھا، مگر پھر بھی میں نے صبر کیا، کیونکہ جو بھی تھا کم از کم اب میں اپنی فیس تو خود ادا کر سکتا تھا۔ کالج مکمل ہونے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر زندگی میں کچھ بننا ہے تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ میرا معمول بن چکا تھا کہ صبح یونیورسٹی جاتا، دوپہر سے رات تک کال سینٹر میں کام کرتا اور پھر رات گئے گھر آ کر پڑھائی کرتا۔ کئی بار تو میں تھکن سے چکرا کر گر پڑتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں، مگر پھر بہنوں کے چہرے اور ابا کی امیدیں یاد آتیں تو پھر سے خود کو سنبھال لیتا۔ میں ابھی انہی آزمائشوں سے لڑ رہا تھا کہ ایک اور آزمائش میری منتظر تھی، جب اچانک سے میری پیاری ماں کی طبیعت بگڑنے لگ گئی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے جب وہ ایک دن اچانک سے بے ہوش ہو گئیں۔ اسپتال لے جانے پر معلوم ہوا کہ ان کی شوگر بہت بڑھ چکی ہے اور فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے، اور علاج بھی بہت مہنگا تھا۔ وہ وقت میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ کئی بار لگا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، مگر اماں کا چہرہ سامنے آتا تو ہمت واپس آ جاتی۔ مشکلات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور کڑا امتحان آیا، جب اچانک ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ بالکل تندرست تھے، کام سے واپس آ کر آرام سے سوئے تھے، مگر صبح اٹھ نہ سکے۔ نیند میں ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ صدمہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تھا۔ ابا جو ہر فیصلے میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے، اب میرے درمیان نہیں تھے۔ میں کئی دن تک صدمے میں رہا، مگر زندگی رکتی نہیں ہے، اور ابا کے جانے کے بعد میری ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں۔ بینک والوں نے بھی ہماری خاص مدد نہیں کی۔ مجھے نہ صرف اماں کا علاج کروانا تھا بلکہ بہنوں کا مستقبل کا بھی خیال رکھنا تھا، مگر میں نے ہار ماننے کے بجائے اپنے حوصلے کو مضبوط کیا۔ میں کئی بار سوچتا تھا کہ اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر صرف اپنی بہنوں کے مستقبل کی فکر کروں، مگر ایسے موقع پر اماں مجھے سمجھانے لگتی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ابا کی روح کو بہت دکھ ہوگا، کیونکہ ابا مجھے پڑھا لکھا اور کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ بے شک بہنوں کو بھی کامیاب بنانا چاہتے تھے، لیکن میرے بارے میں بھی ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور میری کامیابی کی بھی خواہش رکھتے تھے۔ اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے جتنی بھی محنت کیوں نہ کرنی پڑے، میں نہ صرف بہنوں کی تعلیم جاری رکھوں گا بلکہ اپنی پڑھائی بھی مکمل ضرور کروں گا۔ میرا یونیورسٹی کا دوسرا سال تھا جب ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی اکیڈمی میں پڑھانے کا کام شروع کر دوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں سارا دن کال سینٹر میں ایک معمولی نوکری کرتا ہوں، جہاں تانے سنتا ہوں اور محنت کے باوجود اتنے ہی پیسے ملتے ہیں جن سے صرف گزارا ہی ہو پاتا ہے، جبکہ اگر میں اکیڈمی میں پڑھاؤں تو مجھے بہتر آمدنی بھی ہو سکتی ہے اور پڑھائی کے لیے بھی زیادہ وقت مل سکتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کی پڑھائی بہت مشکل تھی اور اس کے لیے وقت درکار تھا، جو کہ کال سینٹر کی نوکری کے ساتھ نکالنا بہت مشکل تھا۔ اکیڈمی میں پڑھانے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ اپنی پڑھائی کے لیے بھی وقت نکال سکتا تھا۔ کال سینٹر میں تو میں سارا دن ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، جبکہ اکیڈمی میں 3 سے 4 گھنٹے پڑھانے کے بعد ہی اتنی آمدنی ہو جاتی تھی جتنی میں کال سینٹر میں سارا دن گزار کر بھی نہیں کما سکتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے 2 سے 3 اکیڈمیوں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ بچے مجھ سے مانوس ہونے لگے اور مجھے بھی اکیڈمی میں پڑھانے والا کام زیادہ بہتر اور مفید محسوس ہونے لگا۔ اکیڈمی میں پڑھانے سے مجھے بہت فائدہ ہوا، کیونکہ وہاں مجھے ان کڑوی کسیلی باتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا جو میں پہلے اسٹور یا کال سینٹر میں جھیل چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اکیڈمی میں اچھی خاصی پہچان ہو گئی تھی اور وہاں پڑھانے والے بہت سے دوست میرے حالات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے
کہ میں اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں، اسی لیے کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ہوم ٹیوشن کا سلسلہ بھی شروع کروں، کیونکہ اس سے میری آمدنی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس پر کافی سوچ بچار کی اور اندازہ لگایا کہ اگر میں 1 یا 2 ہوم ٹیوشنز بھی لے لوں تو مجھے خاصی بچت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اب دونوں بہنیں بڑی ہو چکی تھیں اور وہ اپنی پڑھائی کے اخراجات خود ہی پورے کر رہی تھیں، کیونکہ دونوں نے اسکالرشپ حاصل کی تھی۔ وہ گھر پر بچوں کو پڑھانے لگی تھیں اور ساتھ ہی اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اماں کی طبیعت ابا کے انتقال کے بعد بہت مشکل سے سنبھلی تھی، لیکن انہوں نے خود کو ہمارے لیے مضبوط بنا لیا تھا۔ میں نے بھی اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ہوم ٹیوشن دینا شروع کر دی تھی اور جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ اب میں اتنے پیسے کما لیتا تھا کہ اپنی تعلیم کے اخراجات کے ساتھ ساتھ گھر کی بنیادی ضروریات بھی بخوبی پوری کر سکتا تھا۔ اگرچہ میری بہنیں اپنا بوجھ خود اٹھا رہی تھیں، لیکن میں نے کبھی اپنی ذمہ داری سے پیچھا نہیں چھڑایا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کل کو انہی بہنوں کو رخصت بھی کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے بہت پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ میرا یونیورسٹی کا آخری سال تھا اور میں پور امید تھا کہ جلد ہی میری ڈگری مکمل ہوگی، مجھے ایک اچھی نوکری ضرور ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود میں ہوم ٹیوشن نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میرے لیے مفید پارٹ ٹائم جاب بن چکی تھی۔ مگر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے نہ صرف ہوم ٹیوشن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، بلکہ دوبارہ نوکری کے لیے در در بھٹکنے بھی لگا۔ حالانکہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں صبح یونیورسٹی جاتا، کلاسز لیتا، پھر 2 اکیڈمیوں میں 2 گھنٹے پڑھاتا اور اس کے بعد 2 مختلف گھروں میں ہوم ٹیوشن دیتا، جہاں میری نہ صرف عزت دی جاتی تھی بلکہ مہینہ شروع ہوتے ہی تنخواہ میرے ہاتھ میں تھما دی جاتی تھی۔ کسی کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سب کچھ اس وقت بدل گیا جب میں نے ایک لڑکی کو پڑھانا شروع کیا جو میٹرک کی طالبہ تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میری زندگی کی مشکلات کا آغاز ہوا، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ مسائل میرے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائیں گے۔ وہ لڑکی ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میں اسے سب سے آخر میں پڑھانے جاتا تھا، کیونکہ اس کا بنگلہ میرے گھر کے راستے میں تھا۔ اس لڑکی کے گھر ٹیوشن کا آغاز کرتے ہی میں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کو کامیاب بنانے کے لیے مجھے اس پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس لڑکی کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اس کے والدین نے اسے پڑھائی کا شوق دلانے کی ذمہ داری میرے سپرد کی تھی، اور اس کام کے بدلے مجھے باقی طلباء کی نسبت زیادہ فیس بھی دی جاتی تھی۔ یہ کام میرے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ میں نے پہلے بھی بہت سے بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کیا تھا، اس لیے میں نے حامی بھی بھر لی اور اس لڑکی پر محنت شروع کر دی۔ تاہم وہ لڑکی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتی تھی، مگر میں نے اسے دلچسپ انداز میں پڑھانا شروع کیا تاکہ اس کی توجہ پڑھائی کی طرف مبذول ہو سکے۔ چند ہفتوں میں مجھے محسوس ہوا کہ وہ عام لڑکی نہیں بلکہ اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ اکثر مجھ سے غیر سنجیدہ باتیں کرتی، مذاق میں طنز کرتی اور کبھی کبھار ایسی باتیں کہہ جاتی جو مجھے ناگوار گزرتی۔ شروع میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا کیونکہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی اور اس کے والدین مجھے زیادہ فیس دیتے تھے، مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ بے تکلفی کر رہی تھی۔ میں نے حد قائم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ میں نے گھر والوں کو شکایت کرنے کا سوچا، مگر ڈر تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہ کریں اور مجھے ہی الزام دے دیں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے پڑھانے کے علاوہ اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھ سے ناراض ہو گئی اور کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ جب میرے تمام طریقے ناکام ہو گئے تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ دوستی کر لوں تاکہ اس کا دل پڑھائی کی طرف مائل کیا جا سکے۔ میں نے اس کے ساتھ پیار سے بات کرنا شروع کر دی تھی اور اس کا اثر بھی بہت جلد مجھے نظر آنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں دل لگانے لگی تھی۔ اس کے گھر والے بھی میری محنت پر تعریف کرنے لگے تھے اور مجھے انعام بھی دیا تھا، کیونکہ میں واحد لڑکا تھا جس کی محنت رنگ لا رہی تھی، اور اس لڑکی نے پڑھائی میں دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ میں اس لڑکی پر باقی سب بچوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی محنت کرنے لگا تھا، اور اس دوران وہ مجھ سے حد سے زیادہ بے تکلف بھی ہونے لگی تھی۔
میں نے خود کو یہ سوچ کر مطمئن کر لیا تھا کہ کچھ عرصے کی تو بات تھی، اس کے بعد وہ لڑکی خود ہی سمجھ جائے گی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے دوستی ہی تو کرنا چاہتی تھی، اور وہ میں نے کر لی تھی۔ اگر وہ میری دوستی کے بہانے پڑھائی میں دل لگا ہی رہی تھی تو میرا کیا جاتا تھا؟ مگر وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اس کی گفتگو بے باک لگنے لگی تھی۔ اس کے امتحان سر پر تھے، اس لیے میں اس کا یہ رویہ یہ سوچ کر برداشت کرنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے میٹرک کے بعد مجھے اس کی ہوم ٹیوشن چھوڑنا پڑ جائے، کیونکہ میرا بھی یونیورسٹی کا آخری سال تھا اور مجھے امید تھی کہ مجھے بہت اچھی نوکری مل جائے گی اور میں باقی ہوم ٹیوشن سے گزارا کر لوں گا اور اس لڑکی کو پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ مگر شاید یہ میری بھول تھی۔ اس لڑکی کے امتحانات ہو گئے اور وہ میری امید کے برعکس ناکام ہو گئے تھے۔ اس کے ابو اس کی وجہ سے مجھ پر بہت غصہ ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہوتا رہ گیا تھا، مگر میں نے ان کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ان کی لاپرواہ بیٹی کو مزید نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اس کا دھیان پڑھائی کے علاوہ کہیں اور ہی رہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ شرمندہ ہونے کے بجائے بھڑک اٹھے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ اس نے تو اپنا دل پڑھائی میں لگانا شروع کر ہی دیا تھا، لیکن میں نے ہی جان بوجھ کر اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، اسی لیے تو وہ امتحانات میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تب میرے ذہن میں آیا کہ اس کے ابو نے تو مجھے اس بات پر انعام بھی دیا تھا کہ ان کی لڑکی پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی تھی، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ پڑھائی میں دلچسپی لینے ہی لگی تھی تو اس کے باوجود بھی وہ ناکام کیوں ہو گئی تھی۔ میرا تو ارادہ تھا کہ میں اس کے میٹرک کے امتحان کے بعد اس کو پڑھانا چھوڑ دوں گا، مگر اس کے ابو نے ایک بار پھر سے اس کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میرا پڑھانے کا طریقہ باقی سب سے اچھا اور بہتر تھا، اگر میں تھوڑی سی بھی اور محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اور اس بار وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ فیس دینے کو تیار تھے۔ میں نے بھی ایک بار پھر سے اسی لڑکی پر اپنی سر کھپائی شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس لڑکی سے اس کے ناکام ہونے کے بارے میں پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو وہ میری محنت کے باوجود بھی ناکام ہو گئی، مگر اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور میں شدید غصے میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ وہ جان بوجھ کر فیل ہوئی تھی تاکہ میں اس کو چھوڑ کر نہ جا سکتا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا کہ اب میں کیا کروں گا۔ اس لڑکی کی بے باکی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس کے ابو مجھ سے نئی امیدیں جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، اور میں ایک بار پھر سے اسی امید پر اس پر محنت کرنے لگا تھا کہ یہ بس آخری بار تھا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ ناکام ہو جاتی یا کامیاب ہو جاتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں اس کو مزید نہیں پڑھا سکتا تھا، مگر میں نے اپنی پوری جان لگا دی تھی، اس کو پڑھانے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ میری دوستی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگی تھی، کیونکہ کئی بار وہ بہانے بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتی۔ میں نے اس کو بہت منع کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ میں اس کے باپ کو مجھ پر بھروسہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے، مگر وہ لڑکی انتہا کے ڈھیٹ تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی تھی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آتی تھی۔ میں باقی بچوں کی نسبت اس کو زیادہ وقت دیتا تھا کیونکہ یہ میری مجبوری تھی، اور وہ بگڑی ہوئی امیر زادی میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی تھی۔ میرا آخری سیمسٹر سر پر تھا اور مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، مگر اس روز مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا جو میں اس کو پڑھانے کی وجہ سے اپنے سر لے چکا تھا۔ اس روز موسم بہت خراب تھا۔ جب میں یونیورسٹی سے نکلا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ میرا سارا کام ختم ہو چکا تھا۔ جب تک میں اس لڑکی کو پڑھانے پہنچا تو بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے اس لڑکی کے گھر جانے کا ارادہ بدلنا چاہا تھا، مگر پھر میں یہ سوچ کر اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا کہ اس کو پڑھانے کے بعد مجھے اپنے گھر ہی تو جانا تھا۔ اس کے گھر پہنچتے ہی چوکیدار مجھے پہچان گیا تھا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے کر جا کر بٹھا دیا تھا، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر ہی تو میں اس لڑکی کو پڑھایا کرتا تھا۔ چوکیدار نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس روز مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، جبکہ میں تو ہمیشہ وقت پر پہنچتا تھا۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر
میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ مجھے پہلے سے بدلی ہوئی اور غیر مناسب سے لباس میں سامنے صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت محسوس ہوئی تھی، جیسے اس کے ارادے کچھ غلط تھے۔ مگر جب اس نے مجھے بتایا کہ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا تو میں ڈر سا گیا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ پورے بنگلے پر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا تھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے ارادے غلط تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ میں صرف اسے پڑھانے آ جاتا تھا اور اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں نے جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن عین اسی لمحے مجھے گھر کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، جسے سن کر وہ لڑکی بھی گھبرا گئی تھی۔ پھر جب دروازہ کھلا اور جو شخص اندر آیا، اسے دیکھ کر لڑکی کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکی کے ابو ہی تھے۔ ان کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اور پھر اس لڑکی کی رنگت بدلتی دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکی خوفزدہ ہو گئی تھی اور ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ابو کو اس کی کسی بھی حرکت کے بارے میں اندازہ ہو سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہی موقع تھا جب میں ان پر اس لڑکی کی اصلیت کو کھول سکتا تھا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر ان کو کچھ بتاتا۔ اس لڑکی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کا رونا دیکھ کر میرے ساتھ ساتھ اس کے ابو بھی پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایک دم سے رونے کیوں لگ گئی تھی، مگر اس کا الزام سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے میرے اوپر ہی الزام لگا دیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو بھاگ کر اپنے ابو کے گلے لگ گئی تھی اور رو رو کر ان کو ساری بات کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ میں نے اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ میں ان کو اپنی بے گناہی اور بے قصور ہونے کا یقین دلاتا رہ گیا تھا، مگر وہ میری کسی بھی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں تھے اور مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ میں تو ویسے بھی اس لڑکی کو پڑھانا چھوڑنا ہی چاہتا تھا، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکلوا دے گی۔ وہ مہینے کا آخر تھا اور انہوں نے مجھے میری تنخواہ دیے بغیر ہی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ان کو کہتا رہ گیا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کی بات پر یقین کر لیا تھا اور میری کسی بھی بات کو سنا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے وہ وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت میری بہنوں نے میری مدد کی تھی اور میری فیس بھی انہوں نے ہی دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کس قدر بے بس تھا کہ ان لوگوں کو اپنی سچائی کا یقین ہی نہیں دلا سکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ آس پاس کے لوگوں بھی مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے میں نے کچھ برا کیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اپنی بہت سی ہوم ٹیوشن کو چھوڑنا پڑا تھا، کیونکہ کوئی بھی مجھ پر یقین کرنے کو اور مجھ پر بھروسہ کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے بہت مشکل سے وقت گزارا تھا، مگر میں بے قصور تھا تو قسمت نے بھی میرا ساتھ دیا تھا اور یونیورسٹی ختم ہوتے ہی مجھے ایک بہت اچھی جگہ نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں اس لڑکی کو بھی بھول چکا تھا جس کی وجہ سے میری بدنامی ہوئی تھی، مگر جب بھی میں ان گلیوں سے گزرتا جہاں وہ رہتی تھی، لوگ مجھے ایسی نظروں سے گھورتے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو، اور میرے ذہن میں وہ تمام مناظر تازہ ہو جاتے کہ کس طرح اس لڑکی نے مجھ پر ایک شرمناک الزام لگایا تھا اور کسی نے نہ میری بات سنی تھی نہ یقین کیا تھا۔ آج میں ایک اچھی فرم میں اچھی پوسٹ پر ملازمت کر رہا ہوں، مگر ہوم ٹیوشن ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے میں کچھ بچت کر لیتا ہوں۔
ایک بہن کی شادی ہو چکی ہے اور دوسری کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ ایک دن جب میں اپنے کام میں مصروف تھا تو اچانک اسی لڑکی کے والد سے سامنا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے دیکھ کر ناراض ہوں گے یا کوئی تلخ بات کریں گے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ شرمندگی کے عالم میں میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ غلطی میری نہیں بلکہ ان کی بیٹی کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد انہوں نے ایک اور لڑکا جو میری ہی عمر کا تھا اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے رکھا تھا، اور اس پر بھی اس نے وہی الزام لگایا جو مجھ پر لگایا تھا۔ وہ لڑکا میری طرح خاموش نہیں رہا بلکہ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر ان کو یقین نہیں ہے تو ڈرائنگ روم میں لگے کیمرے کی ویڈیو چیک کر لیں۔ پہلے تو وہ بھی میری طرح بے عزتی کا شکار ہو کر گھر سے نکال دیا گیا، مگر بعد میں لڑکی کے والد نے سوچا کہ کیمرہ دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ جب ویڈیو دیکھی گئی تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ انہوں نے اس لڑکے سے بھی معافی مانگی اور پھر میرے پاس بھی معافی مانگنے آئے۔ انہوں نے میرے واجب الادا پیسے دینے کی بھی کوشش کی، مگر اس وقت مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہ تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، چاہے دیر سے ہی صحیح، اور بالآخر میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس مل چکی تھی۔